السلام علیکم طالبات، گورنمنٹ کالج فار ویمن ایف بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی سے میں ہوں آپ کی نفسیات کی ٹیچر سمینہ اشرف، اور ہم آج پڑھیں گے سماجی نفسیات کے چیپٹر میں سے جو نیا ٹاپک آج ہم پڑھیں گے وہ ہیں رویے۔ رویے سماجی نفسیات کا ایک بہت اہم موضوع ہیں اور یہ انسانوں کو اور ان کے سماج کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ رویہ یا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ رویے سے مراد کسی چیز، کسی واقعے، کسی فرد یا کسی گروہ کے بارے میں ہمارا سوچنے، محسوس کرنے اور عمل کرنے کا عمومی رجحان۔ رویہ کسی چیز کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، کسی واقعے کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، کسی فرد کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اور افراد کے گروہ، کسی نسل، کسی ملک کے لوگوں کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً الیکشن کے بارے میں آپ کا رویہ کیا ہے؟ منشیات کے بارے میں کسی شخص کا رویہ کیا ہے؟ بھارت کے لوگوں کے بارے میں آپ کا رویہ کیا ہے؟ اسی طرح سفید فام افراد کا گوروں کے بارے میں رویہ، ایک نسل کے افراد کا کسی دوسری نسل یا ذات پات کے لوگوں کے بارے میں رویہ، ایک فرقے کے افراد کا کسی دوسرے فرقے کے افراد کے بارے میں رویہ۔ رویہ کسی سماجی معاملے کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، مثلاً لو میرج کے بارے میں رویہ کسی شخص کا کہ وہ کیا سوچتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے۔ طلاق کے بارے میں رویہ، جہیز کے بارے میں رویہ، عورتوں کی تعلیم کے بارے میں رویہ۔ رویے کے 3 اجزاء ہوتے ہیں: سوچنا، محسوس کرنا اور عمل کرنا۔ سوچنے کو ہم وقوفی جزو بھی کہہ سکتے ہیں۔ سوچنے یا وقوفی جزو سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کسی بھی چیز یا کسی گروہ یا کسی فرد کے بارے میں رویہ رکھتا ہے تو وہ پہلے اس کے اوپر سوچ بچار کرتا ہے، وہ عقل سے کام لیتا ہے، منطقی تفکر کرتا ہے، اس کے فائدے، اس چیز کے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے نقصانات کے بارے میں سوچتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی لوگوں یا کسی ملک یا کسی گروہ یا نسل کے بارے میں رویہ ہوگا تو وہ یہ دیکھے گا کہ وہ لوگ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں یا نہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں یا ہمارے دوست ہیں، وہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں یا فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر ان کے بارے میں کوئی رویہ قائم کرے گا۔ تو پہلا جزو رویے کا ہے کہ جس چیز کے بارے میں رویہ بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں سوچنا۔ دوسرا جزو جو ہے رویے کا وہ ہے محسوس کرنا۔ سوچنے کا تعلق تو عقل سے ہوتا ہے نا، لیکن محسوس کرنا یا احساساتی جزو کا تعلق جذبات یا ہیجانات کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ کوئی چیز یا کوئی افراد یا گروہ ہمیں اچھے لگتے ہیں یا برے، ہم ان کے بارے میں اچھے جذبات محسوس کرتے ہیں یا برے جذبات۔ کسی بھی چیز، کسی بھی واقعے یا کسی بھی گروہ کے بارے میں جب ہم سوچ بچار کرتے ہیں تو اس کے بعد اگلی جو سٹیپ ہوتا ہے کہ لازمی اس میں احساسات ضرور شامل ہو جاتے ہیں۔ مثلا جب ہم سوچ بچار کر کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ فلاں ملک کے لوگ ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا، انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا، تو اس کے ساتھ اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے کہ احساسات جو پیدا ہوتے ہیں وہ منفی احساسات پیدا ہوتے ہیں، منفی جذبات یا ہیجانات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کے اوپر غصہ آتا ہے، ہمیں ان سے نفرت پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر ان کے بارے میں جارحانہ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سوچ بچار کے بعد اگر کسی چیز یا کسی گروہ کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کریں کہ وہ اچھی ہے تو اس کے نتیجے میں جو احساسات پیدا ہوں گے وہ مثبت ہوں گے۔ مثلا ایک شخص نے یہ سوچا کہ عورتوں کی تعلیم بہت فائدہ مند چیز ہے، اس سے عورتوں کو شعور حاصل ہوتا ہے، اس سے لڑکیاں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، اس سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اب جو اگلا یعنی اس کے جو احساسات اور جذبات ہوں گے وہ بھی تعلیم کے حق میں مثبت ہو جائیں گے۔ وہ عورتوں کو تعلیم حاصل کرتا ہوا دیکھ کر خوشی محسوس کرے گا، وہ تعلیم یافتہ عورت کے بارے میں ہمدردی رکھے گا، اس کے اپنے گھر کی لڑکیاں اور عورتیں جب تعلیم حاصل کریں گی تو وہ فخر کے جذبات محسوس کرے گا۔ تو یہ ہے رویے کا احساساتی جزو۔ تیسرا جو جزو ہے رویے کا وہ ہے عمل کرنا یا کرداری جزو۔ عمل کرنے یا کرداری جزو سے مراد یہ ہے کہ فرد کیا کرتا ہے، وہ کون سے اقدامات اٹھاتا ہے۔ وہ دوسروں کو جب کوئی اقدامات اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ ان کی سپورٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے یا ان کی مخالفت کرتا ہے اور ان کو روکتا ہے۔ مثلا ایک شخص اگر عورتوں کی تعلیم کے بارے میں مثبت رویہ رکھتا ہے تو وہ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں ہمیشہ مثبت سٹیپ اٹھائے گا۔ وہ اپنے گھر کی لڑکیوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو
تعلیم حاصل کرنے میں ان کی مدد دے گا، ان کی فیس ادا کرے گا، ان کو کالج، یونیورسٹی، اسکول میں داخلہ ان کا دلوائے گا، کسی اور لڑکی یا عورت کو تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھے گا تو اس کی حمایت کرے گا، اگر اس کے علاقے میں کوئی اسکول یا کالج کھلنے والا ہوگا تو وہ عملی طور پر اس میں جو مدد کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ تو یہ رویے کا عملی جزو ہے۔ تو یہ تھے رویے کے 3 اجزاء: وقوفی، احساساتی اور کرداری۔ رویے کی کچھ خاص خصوصیات کو بھی سمجھ لیں۔ رویہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز یا کسی فرد یا کسی گروہ کے بارے میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رویہ مثبت یا منفی ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں کسی انسان کا کوئی رویہ نہ ہو، اس کو ہم معتدل رویہ کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ شخص نہ تو اس کے حق میں ہے اور نہ اس کے خلاف۔ جب رویہ مثبت ہوتا ہے تو جس چیز کے بارے میں وہ رویہ ہوتا ہے ہم اس چیز کی حمایت کرتے ہیں، اور جب رویہ منفی ہوتا ہے تو ہم اس چیز کی یا اس گروہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رویے کیسے پیدا ہوتے ہیں، رویے کی تشکیل کیسے ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو عنصر ہے وہ ہے سماجیت، یعنی سوشلائزیشن۔ آپ جانتی ہیں کہ سماجیت وہ عمل ہے جس کے نتیجے میں بچہ اور نوجوان اپنے ارد گرد کے لوگوں، اپنے خاندان اور اپنے سماج کے طور طریقے سیکھتا ہے۔ سماجیت کے عمل کے دوران ہی بچہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے رویے بھی سیکھتا ہے۔ سماجیت میں سب سے پہلا رول خاندان کا ہوتا ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، دادا دادی جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں بچہ بھی اس کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جس چیز کی یا جن لوگوں کی یا جس گروہ کی حمایت کرتے ہیں بچہ یا نوجوان بھی انہی لوگوں کی حمایت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جن چیزوں، جن افراد یا جن گروہوں کی خاندان کے لوگ مخالفت کرتے ہیں بچہ یا نوجوان بھی ان کی مخالفت کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اس طرح بچہ اپنے خاندان کے رویے اپنا لیتا ہے۔ سماجیت کرنے میں استاد، ہمجولی اور ذرائع ابلاغ بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھی بچے کے اندر رویے پیدا کرتے ہیں۔ رویے خواہ مثبت ہوں یا منفی، استاد کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں، ہمجولیوں کے اثرات کے نتیجے میں اور ذرائع ابلاغ کو دیکھ کر سیکھے جاتے ہیں۔ رویوں کی تشکیل میں دوسرا اہم عنصر ہے ذاتی تجربات۔ فرد کا ذاتی تجربہ رویے کی تشکیل میں بہت اہم ہوتا ہے۔ وہ ذاتی طور پر کسی گروہ کے لوگوں سے ملا ہو، اس کو ذاتی طور پر کسی چیز کا خوشگوار یا ناخوشگوار تجربہ ہوا ہو، مثلا وہ کسی نئے شہر میں گیا ہو اور وہاں اس کے ساتھ برا سلوک ہوا ہو تو اس کا اس شہر کے بارے میں ایک منفی رویہ پیدا ہو جائے گا۔ یا ایک اور مثال لے لیں کہ جیسے آپ اس کالج میں پڑھتی ہیں، یا آپ کا ذاتی تجربہ ہے، اگر آپ نے اس کالج سے فائدہ اٹھایا ہے اور آپ کا ذاتی تجربہ مثبت رہا ہے تو اس کالج کے بارے میں آپ کا رویہ مثبت ہوگا۔ رویے کی تشکیل میں مشروطیت بھی بہت اہم ہے۔ مشروطیت آموزش کا ایک طریقہ ہے۔ انسان مشروطیت سے سیکھتے ہیں۔ مشروطیت کو سمجھنے کے لیے آپ واٹسن کے اس مشہور تجربے کو یاد کریں جس میں اس نے ایک بچے کو ایک چوہا کھیلنے کے لیے پیش کیا اور اس کے ساتھ ایک زوردار آواز پیدا کی۔ بچہ چوہے سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن جب اس چوہے کو اس زوردار آواز کے ساتھ جوڑا گیا یا مشروط کیا گیا تو بچے نے اس چوہے سے بھی ڈرنا شروع کر دیا۔ ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچے کا رویہ اس چوہے کے بارے میں منفی ہو گیا، بچے نے اس سے خوف کھانا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح مشروطیت کے ذریعے ہم بہت سے رویے سیکھتے ہیں۔ وہ چیزیں، وہ لوگ جو منفی تجربات کے ساتھ مشروط ہوں ہم ان کو ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے خوف کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ان سے دور رہتے ہیں۔ اور وہ چیزیں، وہ لوگ یا وہ جگہیں جن کے ساتھ اچھی یادیں وابستہ ہوں یا اچھے تجربات وابستہ ہوں ہم ان کے بارے میں مثبت رویے قائم کر لیتے ہیں۔ رویے سیکھے جاتے ہیں، اور سیکھنے کا جو اگلا طریقہ ہے وہ ہے تقویت۔ تقویت سے مراد ہے جزا اور سزا کے ذریعے سیکھنا۔ تقویت کہتے ہیں رسپانس یا جواب یا رد عمل کو مضبوط کرنا۔ بچے کے جس کردار پر اس کو تقویت پہنچائی جائے، اس کو انعام دیا جائے، اس کو جزا دی جائے، وہ جواب، وہ رد عمل مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر بچہ کسی شے کے بارے میں مثبت جذبات یا خیالات کا اظہار کرے اور اس پر اس کے والدین یا دوسرے اہم افراد
اس کی تعریف کریں یا اس کو سپورٹ کریں یا اس کو انعام دیں تو بچے کا وہ رویہ زیادہ مثبت ہوتا چلا جائے گا اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ مثبت اور منفی دونوں قسم کے رویے تقویت سے بن سکتے ہیں۔ مثلا اگر بچہ یہ کہتا ہے کہ فلاں گروہ کے لوگ ہم سے کمتر ہیں اور میں ان کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتا، اور ماں باپ اس بات پر بچے کو شاباش دیں، تو بچے کا یہ منفی رویہ تقویت پا جائے گا۔ لیکن اگر بچے کے ماں باپ اس کو اس قسم کے خیالات پر منع کریں تو بچے کا ایسا رویہ تقویت نہیں پائے گا۔ اگر ماں باپ اور استاد بچے کے جمہوری اور بھائی چارے پر مبنی رویوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو بچے کے اندر ویسے ہی رویے تقویت پائیں گے۔ تو طالبات، یہ تھے وہ کچھ طریقے جن سے رویے تشکیل پاتے ہیں۔ اس سبق کا بقیہ حصہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔